اور بازار اچھے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام برادران ذی قدر، معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، عزیز طلباء، اللہ کریم کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان نورانی ببرکت اور پیاری ساعتوں میں ہم سب کو اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ببرکت حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ کریم جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ ساعتوں کی برکت سے سب کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ ساعتوں کی برکت سے اللہ تمام دکھی دلوں کو اللہ تعالیٰ دکھ سے، پریشانی سے، تکلیف سے، بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو دارین کی سعادتیں اور بلائیاں عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ایک خاص موضوع ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط فراہم کرتا ہے، اور اسلام نے ہر کسی کے حقوق کو متعین کیا ہے۔ جو موجودہ وقت چل رہا ہے، اس میں مختلف قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ لبرل، سیکولر، لادین لوگ جو دین دشمن ہیں، وہ طرح طرح کے حربے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوششوں کے اندر مصروف ہیں، اور مختلف انداز کے اندر مختلف اوقات میں وہ اپنے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی چالوں سے آگاہ بھی ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اسلام کی روشن تعلیمات جو ہمارے پاس ہیں ان سے خود بھی آگاہ ہوں، اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ 8 مارچ کو ہر سال دنیا کے اندر عورت مارچ کے نام سے ایک کمپین چلتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی پچھلے 3-4 سال سے عورت مارچ، آزادی مارچ کے نام سے خواتین میدان میں نکلتی ہیں اور اسلام کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف زہر اگلتی ہیں، اور کچھ ایسے دانشور اور مفکرین نام نہاد ان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں، ان کی بیک پہ ہوتے ہیں اور ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اور اسلام کی آفاقی اور سچی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اپنے ناظرین و سامعین کے لیے یہ بات میں رکھنا چاہوں گا آج کی گفتگو میں، اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے۔ احباب گرامی قدر، عورت کے 4 روپ ہیں۔ عورت ماں کے روپ میں ہے، عورت بہن کے روپ میں ہے، عورت بیٹی کے روپ میں ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہے۔
اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے، اور اللہ کریم نے ہمارے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ رب کائنات اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر مالک کائنات نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے اس سے ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ آج مختلف قسم کے نعرے آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے، یہ مذہب نہیں چاہیے، میرا جسم میری مرضی ہے، اس دین کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، یہ دین ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا، حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، یہ دین ہمیں تنگ نظری اور تاریک راہوں کے اندر دھکیلتا ہے، ہمیں پابند کرتا ہے، محدود کرتا ہے، بند کرتا ہے، لہٰذا یہ دین ہمیں نہیں چاہیے۔ آج کی خواتین جو لبرل قسم کی ہیں، جو عورت مارچ اور آزادی مارچ کے نام پر میدان عمل میں نکلتی ہیں، ان کا یہی سوچ اور فکر ہوتی ہے اور یہی نعرے بلند کرتے ہوئے میدان میں نکلتی ہیں، تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگ جو ہر وقت اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اسلام کے خلاف بیہودہ قسم کی زبانیں کھولتی ہیں، کہیں عورت مارچ کے نام پر، کہیں آزادی مارچ کے نام پر، کہیں میرا جسم میری مرضی کے نام پر، اگر وہ اتنا غور کر لیں کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اور اسلام نے آ کر عورت کو مقام کیا دیا ہے، اگر یہ جان لیں اسلام سے پہلے کے حالات کو اور جب اسلام آیا اس کے بعد کے حالات کو، تو وہ اسلام کے خلاف کبھی نہ بولیں۔ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، ہاں اگر معاشرہ نہیں دیتا تو یہ معاشرے کا قصور ہے، اس لیے اسلام کا قصور تو نہیں ہے۔ اسلام نے تو عورت کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے تو عورت ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، جس روپ کے اندر بھی عورت ہے تو اسلام نے اس کا مقام متعین کیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے، اس کی عزت کا، عصمت کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو آفاقی ہیں، سچی ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں۔ اب آئیے جو عورت کو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ ظلم تھا، زیادتی تھی، ناانصافی تھی، جبر تھا، اس کا بھی جائزہ لیں، اور پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں کہ آج اسلام کے خلاف یہ باتیں کرنا کہ اسلام عورت کو حق نہیں دیتا، اسلام نے عورت کو دیا کچھ نہیں ہے، پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی یہ سچائی پر مبنی یہ باتیں ہیں۔ سب سے پہلا حق انسان ہونے کے ناطے عورت کا وہی رتبہ ہے جو مرد کا ہے، بحیثیت انسان۔ اللہ کریم نے جہاں پر بھی انسان کو مخاطب کیا ہے اس میں
مرد کے ساتھ عورت بھی شامل ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے سورہ نساء میں مالک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس میں سے اس کے جوڑے بنائے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر مردوں اور عورتوں کے ذریعے ان کو دنیا میں پھیلا دیا۔ پہلا حق کہ رب نے مرد اور عورت کو انسان ہونے کے ناطے برابر رکھا ہے۔ دوسرا حق اجر میں برابری ہے۔ اگر مرد کوئی عمل کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، عورت کوئی عمل کرتی ہے اللہ اس کو بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ اجر کے اندر مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک اعمال کیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جس نے بھی اچھے اعمال کیے، شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں ہو، ایماندار ہو، مومن ہو، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ مرد اور عورت دونوں کو ذکر کیا، اجر میں اللہ نے دونوں کو برابر رکھا۔ تیسرا حق زندہ درگور ہونے سے عورت کو نجات ملی۔ کچھ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا آپ اس کو اپنے تصور میں لائیں۔ اسلام سے پہلے اگر کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام پر حملہ کرنے والے، اسلام کے خلاف بات کرنے والے ذرا اس ماحول کا جائزہ تو لیں، ذرا تصور میں اس منظر کو تو لائیں کہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں صف ماتم بچ جاتا تھا، بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو عار اور شرم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر اس کبھی رسم کا خاتمہ کیا اور بیٹی کو عزت دی۔ حضور نے بتایا کائنات کو کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی شرم نہیں ہے، بیٹی عار نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کس نے مقام دیا بیٹی کو؟ اسلام نے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آقا کریم کا فرمان، اگر یہ ہماری لبرل سوچ رکھنے والی خواتین بھی، آزادی مارچ اور عورت مارچ نکالنے والی خواتین بھی اگر یہ غور سے اسلام کا مطالعہ کریں، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، ان کو بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دے، اپنے گھر رخصت کر دے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ شخص اور میں قیامت کے روز جنت میں جس طرح 2 انگلیاں ہیں ایسے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جیسے 2 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کا نکاح کر دے، اللہ کریم اس کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا، وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔
اور راوی کہتے ہیں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہوتا ایک بیٹی کے بارے میں تو اللہ کے نبی یہی فرماتے کہ جس کی ایک بیٹی ہو اس کی پرورش کرے، پروان چڑھائے، تعلیم و تربیت دے، اس کا نکاح کر دے، اللہ اس کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ مقام بیٹی کو کس نے دیا؟ بیٹی تو عار تھی، بیٹی تو شرم کا باعث تھی، زندہ اسے زمین کے حوالے کیا جاتا تھا۔ یہ بیٹی کو مقام کس نے دیا؟ یہ اسلام نے دیا ہے۔ جس اسلام کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے، چینلوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اسی اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ اب دیکھیں چوتھا حق، وراثت کے اندر اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، حق دیا ہے۔ پہلے وقتوں میں کیا تھا؟ وراثت میں بھی عورت کا حق نہیں تھا۔ اگر بہن ہے وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ وراثت میں شریک ہے، بیٹی ہے اپنے والدین کی جائیداد کے اندر وراثت میں اس کا حق ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، لیکن اسلام کا قصور کیا اس میں؟ اگر معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اس میں اسلام کا قصور کیا ہے؟ آج کوئی بیٹی اگر اپنے حق کا سوال کرتی ہے، وراثت میں جو حق اسلام نے رکھا ہے بیٹی کا، بہن کا، اگر وہ سوال کریں تو بھائی ناراض، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اور پھر اکثر خواتین تو اپنے بھائیوں سے اپنا حق مانگتی بھی نہیں ہیں کہ بھائی ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن ہمیں چاہیے اگر ہماری بہنیں ہم سے سوال نہ بھی کریں تو وہ ہمارے والدین کی وراثت میں حقدار ہیں، ہمیں بن مانگے، بغیر مطالبے کے ان کا حق ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے جس کی سچی تعلیمات ہیں، حقیقت و مبنی تعلیمات ہیں، جس نے وراثت کے اندر مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا حق بھی رکھا ہے۔ پانچواں حق جو اسلام نے دیا ہے، اگر ہم یہ پڑھیں، اسلام کا مطالعہ کریں، تو پھر ہم اسلام کے خلاف بات نہ کریں کہ اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے۔ روشن خیالی کے نام پر، آزادی کے نام پر عورت کو ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ عورت کو، میں نے عرض کیا کہ عورت کے 4 روپ ہیں: ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ اگر ماں کے روپ میں عورت کو دیکھا جائے تو بحیثیت ماں انسان کی سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ ناز میں آیا، حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، تیری ماں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا کہ تیری ماں۔ 3 بار سرکار کی بارگاہ میں سوال ہوا اور حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ محدثین فرماتے ہیں بحیثیت ماں سب سے بڑھ کر اس نے سلوک کی حقدار ماں ہے۔ تو یہ مقام عورت کو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
عورت ماں کے روپ میں ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ ساتواں حق، اسلام نے مرد و خواتین دونوں کی تعلیم و تربیت کو لازم کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد پڑھے گا عورت پڑھے گی، نہیں، مرد تعلیم حاصل کرے گا عورت حاصل نہیں کرے گی، بلکہ یہ چیز اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ جہاں جہاں علم کی، علماء کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے یا حضور کے فرامین نے بیان کی ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسلام نے دونوں کو علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ احباب گرامی قدر، یاد رہے اسلام سے پہلے عورت من حیث المجموع مظلوم تھی، معاشرے کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، عزت نہیں تھی، احترام کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ عربوں کے ہاں یہ چیز معیوب ہی نہیں تھی کہ عورت کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج تو کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف اور عورت کو بے حیا بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، ورنہ اسلام کے ماننے والے تو آج بھی اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور شرم و حیا کا پیکر ہیں، اور اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو بھی شرم و حیا کا پیکر بناتے ہیں، اور اس طرح بے لگام نہیں چھوڑتے کہ وہ سرے بازار، سرے عام جا کر روڈوں پر مارچ کریں اور بےہودہ قسم کے الفاظ اور نعرے وہاں پر جا کے لگائیں۔ عورتوں کے حقوق کے حوالہ سے اور ان کے احترام اور خیال کے حوالہ سے جو کچھ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اب دیکھیں اسلام سے پہلے کے حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب کسی کو اپنی نکاح میں لاتے، بیوی بنا کے لاتے، تو وہ بیوی اس طرح غلام ہوتی کہ مرد اس پر ظلم کرتا، ظلم پر ظلم کرتا، طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، حتیٰ کہ عورت اس کے بندھن کے اندر بندھی رہتی، اور وہ جی میں جو آتا وہ کرتا۔ لیکن اسلام نے آ کر اصول متعین کر دیے، اگر ایک عورت تمہارے نکاح میں ہے، تمہارا نباہ نہیں ہو رہا، تو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، اس کے مطابق تم اپنی عورت سے جدا ہو جاؤ۔ لیکن یہ آخری آپشن ہے، طلاق دینا یہ آخری آپشن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جائز کاموں کے اندر سب سے پسندیدہ ترین عمل طلاق دینا ہے۔ اگر آج معاشرے کے اندر وہ ظلم کی روایت برقرار رکھی جا رہی ہے، وہ جاہلیت کی سوچ آج بھی کار فرما ہے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، بلکہ اسلام کی دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے جو کچھ آج ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، تو پھر تمہاری زندگیاں جنت نما بن سکتی ہیں، ہمارے گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ ہم تو دین سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، جس کی بنا پر طلاقیں بھی ہیں، قتل بھی ہے، نفرتیں بھی ہیں، قدورتیں بھی ہیں، بغض بھی ہے، دشمنیاں بھی ہیں، قتل و غارت گری بھی ہے۔ یہ سب کچھ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اسلام کے دامن میں پناہ لے تو پھر ان میں سے کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔
پہلے اگر کسی کا خامند فوت ہو جاتا تو کیا سلوک ہوتا؟ عورت کو جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے عورت کو بھی تقسیم کیا جاتا، اور وارثوں میں سے جو بھی خامند کے مرنے کے بعد اس عورت پر چادر ڈال دیتا وہ اس کا مالک بن جاتا، اس کے سوا کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ جس نے خامند کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس عورت پر چادر ڈال دی وہ اس کی ہو گئی۔ یہ سلوک تھا عورت کے ساتھ۔ اور پھر باپ کے مرنے کے بعد ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر سکتا تھا۔ یہ سب جاہلیت کی رسوم تھی، لیکن ہم اس سچے مذہب پہ کیوں قربان نہ جائیں، کیوں اس سے وابستہ نہ ہوں جس اسلام نے آ کر جاہلیت کی تمام رسوم کا خاتمہ کیا، اور عورت چاہے ماں کے روپ میں ہے، چاہے بیٹی کے روپ میں ہے، چاہے بہن کے روپ میں ہے، چاہے بیوی کے روپ میں ہے، اسلام نے اس کو تحفظ فراہم کیا، عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، احترام دیا۔ یہ سب کچھ تو اسلام کے ہی مرہون منت ہے۔ احباب گرامی قدر، ناظرین و سامعین، آج اسلام دشمن طاقتیں اور لادین لوگ جو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو عورت کی آزادی چاہتے ہیں، وہ ان کے ہمدرد نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، مردوں کو حکم دیا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، شرم و حیا کا پیکر بن جاؤ، عورت پر ظلم کرنے سے، ستم کرنے سے منع کیا ہے۔ حجاب میں عزت ہے عورت کی، حجاب جس پر بڑا شور ہے، یہ دراصل عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، اسلام دشمن عورت کی آزادی نہیں چاہتے، بلکہ آزادی کی آڑ میں، روشن خیالی کی آڑ میں، ترقی کی آڑ میں عورت تک رسائی چاہتے ہیں۔ افسوس، یورپ میں، انڈیا میں اسلام کی بیٹیاں حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں، آواز بلند کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں حجاب کے لیے، نقاب کے لیے، جبکہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں ہماری عورتیں بے حیا بننے کے لیے مارچ کر رہی ہیں۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، کتنی اسلام دشمنی ہے۔ جس اسلام نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا تقدس بحال کیا، اسی کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج کی عورت کے لیے رول ماڈل، نمونہ کوئی فنکارہ ہے، کوئی اداکارہ ہے، کوئی گلوکارہ ہے، کوئی طائفہ ہے، لیکن اسلام کی بیٹی کے لیے رول ماڈل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاکیزہ سیرت کی مالک خواتین ہونی چاہیے اور ہیں، جن کی سیرت سے شرم و حیا کا سبق ملتا ہے۔ آج کے لبرل لوگ عورت کو گھر سے باہر لانا چاہتے ہیں، آزادی کے نام پر، جو سراسر زیادتی ہے اور خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہماری حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس چھتری کے نیچے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ آج عورت مارچ کے ذریعے مغرب زدہ سوچ کی حامل خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے ساتھ جو پیغام دنیا کو دے رہی ہیں، وہ کسی طور پر بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ ان خواتین کو چاہیے کہ پہلے دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں، پڑھیں اسلام کو، اور اپنی بدنامی کا سامان نہ کریں، بلکہ عزت اور شرم و حیا کے ساتھ معاشرے میں اپنا مقام
حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم اپنی پاک کلام میں فرما رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو اہل ایمان میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں، اس کے حق میں آواز بلند کرنے والے ہیں، ان تمام کے لیے قرآن کا یہ واضح پیغام، یہ وعید اللہ فرماتا ہے، جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام کی بیٹی شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، حجاب کا پیکر ہوتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات پر اسے یقین ہوتا ہے۔ ایک لادین لوگوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے، بلکہ دو، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اسلام نے دیت میں مرد کے لیے 100 اونٹ رکھے ہیں اور عورت کے لیے 50 اونٹ۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں عورت سے زیادتی ہے، اگر عورت قتل ہو جائے تو دیت میں 50 اونٹ، اور مرد قتل ہو جائے دیت میں 100 اونٹ۔ علماء اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں عورت کو محروم نہیں رکھا گیا۔ اگر ایک عورت کا خامند قتل ہو جائے، عورت کو سہارے کی ضرورت ہے، مرد قتل ہوا ہے، اب عورت کے لیے کیا ہے؟ اسلام نے 100 اونٹ رکھے ہیں۔ ظاہر ہے مرد کے مرنے کے بعد وہ دیت عورت کو ملنی ہے، تو یہ 100 اونٹ ہیں، اور اگر عورت قتل ہو جائے تو مرد کو کیا ملے گا؟ کیونکہ مرد محنت مزدوری کر سکتا ہے، اپنا سلسلہ روزگار اختیار کر سکتا ہے، اس کے لیے 50 اونٹ رکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر گہرائی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں عورت کی خیر خواہی ہے یا خیر خواہی نہیں ہے؟ مرد قتل ہو گیا، اس کی عورت کو 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے، اس میں عورت کا بھلا ہے۔ عورت قتل ہو گئی، مرد کو 50 اونٹ دیے جائیں گے، کیونکہ وہ کفالت اپنی روزگار کر سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، اس لیے عورت کو زیادہ دیے اور مرد کو کم رکھے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو عورت کا ہی نفع اور فائدہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں نبی ہوئے ہیں، کوئی عورت نبی کیوں نہیں ہوئی؟ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، لادین سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک پیدا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، کہ مردوں میں نبی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے نبی کوئی کیوں نہیں ہوا؟ علماء بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرد نبی بنے ہیں اور خواتین نے نبیوں کو جنم دیا ہے۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ مرد نبی بنے ہیں اور نبیوں کی مائیں وہ عورتیں ہوئی ہیں، عورتوں نے نبیوں کو جنم دیا ہے اور مردوں کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب عمرہ پہ گئے تو وہاں پر ایک کراچی کے ایک بزرگ ہمیں ملے، انہوں نے ایک اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک جوڑا آیا امریکہ سے، اس عورت نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا، اور جب اس کو چیکنگ والوں نے مجبور کیا کہ تم اپنا نقاب اتارو، تلاشی لینی ہے، اس عورت نے کہا کہ میں نقاب نہیں اتاروں گی۔
میں اپنا حجاب نہیں اتاروں گی، چونکہ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم تھے وہ دونوں۔ اسے کہا گیا کہ دیکھیں ساری خواتین یہاں پہ آ رہی ہیں اور سارے اپنے نقاب اتار کے چیکنگ کروا رہی ہیں، اور تم ضد پر ہو لہٰذا تمہیں نقاب اتارنا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا اگر کوئی لیڈی ہے تو میری تلاشی لے سکتی ہے، اس کے سامنے اپنے چہرے کا نقاب اتار سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا ساری مسلمان خواتین یہ سب آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں اور سب نقاب اتار کر، حجاب اتار کر اپنا چہرہ دکھا رہی ہیں۔ اس نو مسلم خاتون نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ ساری خواتین جو ہیں یہ بائی نیم خواتین مسلمان ہیں، اور میں بائی نیم مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائس ہوں۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پڑھ کے مسلمان ہوئی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ جن کو گھر میں مسلمان اسلام مل گیا، باپ مسلمان تھا، بیٹی مسلمان ہو گئی، اولاد مسلمان ہو گئی، انہیں کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے؟ میں نے اسلام کا مطالعہ کر کے، قرآن کو پڑھ کے، حدیث کو پڑھ کے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہوں، لہٰذا میں غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ ننگا نہیں کر سکتی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اسلام اتنی پاکیزہ تعلیمات دینے والا مذہب ہے، اور آج ہم آزادی کے نام پر، ترقی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر عورت کو میدان عمل میں لانا چاہتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسلام نے جتنا مقام عورت کو دیا ہے، کسی مذہب نے اسلام کو اتنا مقام نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔